بلوچستان میں ٹرین سروس کی بحالی کا اعلان۔ جعفر ایکسپریس جمعے کو پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس ٹرین سروس جمعے کے روز سے چلائی جائے گی۔ وزیر ریلوے کا اعلان۔ حنیف عباسی نے کہا کہ مسافروں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کوئٹہ سے کراچی کے لیے بولان میل بھی روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کا واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری رسپانس دیا، خودکش بمباروں کو قابو کیا۔ یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کی معراج تھی۔ انہوں نے ریلوے کے ڈی ایس اور پوری ٹیم کو لوگوں کو ریسکیو کرنے اور ٹریک کی بحالی پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان ایک پیج پر آ گئے۔ سٹاف لیول معاہدہ طے۔ بورڈ کی منظوری سے $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کا $1.3 ارب کا معاہدہ بھی طے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر $2.3 ارب ملیں گے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کی گزشتہ 18 ماہ کی کارکردگی بہتر رہی۔ مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو سماجی تحفظ، تعلیم اور صحت کے شعبے کا بجٹ بڑھانا ہوگا۔ 1 جولائی 2025 سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایک جماعت نے بہت شور مچایا کہ منی بجٹ آ رہا ہے، لیکن ناکام ہوئے۔ معاہدے میں کردار ادا کرنے پر آرمی چیف کی بھی تنقید۔ اثاثے ظاہر نہیں کیے تو ایوان میں بھی نہیں آ سکتے۔ الیکشن کمیشن نے 10 سابق MNA 14 MP نااہل قرار دے دیے۔ قومی اسمبلی 10 سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے ساتھ سابق ارکان شامل۔ فیصلے کے مطابق تفصیلات جمع نہ کرانے تک نااہلی برقرار رہے گی۔ فارم بھی جمع نہ کرانے تک یہ ارکان نااہل رہیں گے۔ خرم دستگیر، محسن نواز ڈانچھا، محمد عادل، رانا اسحاق، کمال الدین اور عصمت اللہ نااہل قرار۔ ارسلان تاج، عارف جاتوری، عمران علی شاہ، یار محمد رند نااہل قرار۔ ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اثاثے نہ بتانے پر ایوان کے دروازے بند۔ اب عید کے لیے شاپنگ کریں آرام سے۔ حکومت نے بازاروں میں خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب میں ویمن پولیس اسکواڈ قائم کر دیا۔ خواتین اہلکاروں کا صوبہ بھر میں گشت شروع ہو گیا۔ ویمن پولیس اسکواڈ کی پیدل، سائیکل اور موٹر سائیکل سوار ٹیمیں بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی گشت کریں گی۔ شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین اور لڑکیوں کو پریشان کرنے کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، خواتین اور لڑکیوں کا تحفظ حکومت ہی نہیں، پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ جیولری کے بغیر بناؤ سنگھار ادھورا ہی رہے گا۔ کپڑوں اور جوتوں کے بعد میچنگ جیولری کی خریداری کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ چوڑیوں اور آرٹیفیشل جیولری کی دکانوں پر بھی گہما گہمی۔ آپ بھی تیاری مکمل کر لیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ نے T20 سیریز سے ہرا دیا۔ 5 T20 میچز اور 4 میں شکست۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ نے T20 سیریز ہرا دی۔ پاکستان کو 5ویں T20 میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے 129 رنز کا ہدف صرف 10 اوورز میں پورا کر لیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 128 رنز بنائے۔ ٹیم سیفرٹ نے 38 گیندوں پر 6 چھکوں کی مدد سے 97 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ کپتان سلمان آغا 51 اور شاداب خان 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اوپنر حسن نواز 5 میچوں میں 3 بار 0 پر آؤٹ ہوئے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کی تیاری اور لڑائی۔ ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایران نے میچ میں ازبکستان کے خلاف مقابلہ 2-2 گول سے برابر کیا۔ ایران نے مسلسل چوتھی اور مجموعی طور پر 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ اگلے برس امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ کرینہ کپور کی ایک اور پسند میڈیا کی زینت بن گئی۔ شاہد کپور سے سالوں بعد ملاقات کے چرچے کم نہ ہوئے تھے کہ بیبو کا ایک اور کرش گردش کرنے لگا۔ رپورٹس کے مطابق کرینہ کپور بھارتی سیاستدان کو ڈیٹ کرنا چاہتی تھیں، لیکن شادی کا قرعہ نوابزادہ سیف علی خان کے حصے میں نکل آیا۔ کرینہ کپور نے سیف علی خان سے شادی سے قبل سیمی گریوال کے ایک شو میں شرکت کے دوران اس پسند کا اعتراف بھی کیا تھا۔
عید الفطر 31 مارچ کو ہی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی بات اسپارکو نے بھی پیش گوئی کر دی۔ اسپارکو کے مطابق رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہونے کی توقع ہے، جبکہ عید الفطر 31 مارچ کو ہوگی۔ شوال کا نیا چاند 29 مارچ کو دوپہر 3:58 پر تشکیل پائے گا اور 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی اور 30 مارچ کو ہلال انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آئے گا۔ تاہم عید الفطر کی حتمی رویت کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی 30 مارچ کو طلب۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے اپنے بچپن کی تلخ یادیں دنیا کے ساتھ شیئر کر دی۔ سپر اسٹار نے بتایا کہ ان کے گھر میں دال میں زیادہ پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ 4 لوگ کھانا کھا سکیں۔ برسوں قبل سینئر اداکار انوپم کے شو میں شرکت کے دوران شاہ رخ خان نے بچپن میں غربت دیکھنے کا اعتراف کیا تھا۔ شاہ رخ خان نے بتایا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بہت غربت تھی۔ اس وقت کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا، نہ کسی نے سوچا تھا کہ میں اس مقام تک آ جاؤں گا۔